بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا تا آخر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رسول خدا کا حکم ماننا ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجھ سے اگر مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ تا آخر، ان اللہ مع الصابرین، یعنی کہ تو بس اگر مدد لینا چاہتے ہیں تو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کے راستے بیان کر دیے ہیں۔ ہمیں نماز کا طریقہ کس نے بتایا؟ ہمیں صبر کا طریقہ کس نے بتایا؟ یقیناً رسول خدا نے بتایا۔ تو نماز کے طریقے کے لیے آپ سے جو کہا تھا کہ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، یہ رکن ہے۔ پھر آپ نے قیام کرنا ہے۔ قیام کیسا؟ کہ آپ کے جسم میں کوئی جھول نہ آئے، یہ بھی آپ کے لیے رکن ہے۔ اگر بھول کے بھی چھوڑ دیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اور تیسری چیز تکبیرۃ الحرام ہے، یعنی کہ اللہ اکبر، یہ کہہ کے پھر اس کے بعد یہ بھی رکن ہے۔ یہ تین رکن آپ کو بتا دیے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی تلاوت، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر الحمدللہ کو شروع کرنا ہے، اور پھر اس میں آپ نے دوسری سورت کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے معمولی سا قیام ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے رکوع کرنا ہے۔ رکوع میں جا کر یہ رکوع بھی رکن ہے۔ اگر اس کو بھول جائیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی، جان بوجھ کے چھوڑ دیں گے تب بھی باطل ہو جائے گی، تو اس لیے یہ بھی رکن ہے۔ پھر آپ نے ذکر کرنا ہے، ایک مرتبہ کرنا واجب ہے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ اس کے بعد آپ نے کھڑا ہو جانا ہے، مکمل کھڑا ہونا ہے۔ مکمل کھڑا ہونے کے بعد پھر تکبیر کہہ کر آپ نے سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں جا کر آپ نے 7 چیزیں لگانی ہے: 2 انگوٹھے پاؤں کے، 2 گھٹنے، 2 آپ کے ہاتھ ہتھیلیاں اور 1 پیشانی۔ جب یہ رکھی جائیں اسے سجدہ کہتی ہیں۔ پھر آپ نے ذکر خدا کرنا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، 1 مرتبہ کہنا واجب ہے۔ اس کے بعد بیٹھ کر آپ نے اطمینان سے اللہ اکبر کہنا ہے۔ پھر آپ نے اطمینان سے اللہ اکبر کہہ کے پھر دوبارہ رکوع میں یہ تمام 7 کے 7 چیزیں لگانی ہیں۔ انگوٹھے لگیں، انگوٹھوں کے ناخن نہیں تنا لگنے چاہیے، بلکہ انگوٹھوں کا جو چمڑا ہے، جو گوشت کا حصہ ہے، وہ لگنا چاہیے۔ یہ 7 چیزیں لگانے کے بعد پھر آپ ذکر خدا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ بیٹھ کر اللہ اکبر کہیں، پھر آپ یہ کھڑے ہو جائیں۔ تو آپ کو یہ چیزیں بتا دی ہیں، یہ چیزیں آپ کی ہر حالت میں، ہر رکعت میں ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے انداز سے، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ چیزیں رہ گئی ہیں تو میں بعد میں بیان کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ خدا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔